کے علاوہ بھی ویسے تو دیگر وجوہات ہیں، لیکن یہ ایک خاص وجہ ہے. آپ اس کے حوالے سے، اسی موضوع کے حوالے سے کچھ اپنے ایکسپیرینس جو خاص آپ سمجھتی ہیں کہ سامعین کو یا سننے والوں کے علم میں آنا چاہیے؟ ایکسپیرینس کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ جو ہم نے بچوں کے لیے جب یہ پروگرام شروع کیا تو جو ہم نے ان کو سروسز دی اس کے بڑے بہتر نتائج آئے. اس میں ان کو ہم نے نہانے دھونے کی سہولت دی، ریکریشنل فیسلٹی دی، لائف اسکل ایجوکیشن دی جو کہ پاونا نے ڈیولپ کیا تھا بیٹر لائف اسکل مینول، جس میں کہ زندگی کی گزارنے کی مہارتیں، اس میں ان کو نیگوسیشن اسکل اور ان کی سیلف اسٹیم، خود اعتمادی اور HIV اینڈ ایڈس کے حوالے سے یہ پروجیکٹ تھا جس میں کہ ان کو آگاہی دینی تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچائیں، کیونکہ سڑک پہ رہنے والے یا پھرنے والے بچے ہر طرح کی خاص طور پر اس قسم کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے بیہیویئر جو ہیں بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ان کو جب بہت زیادہ پیار محبت ملا اور اس کے بعد ان کو وہاں پہ سہولتیں ملی تو بچوں میں ایک چینج بہت آیا. جو ہمارا ایک ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ بچے جب آپ کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے آپ کے اوپر اعتماد کر لیا تو پھر وہ ہمارے اور آپ کے گھر کے بچوں ہی کی طرح تھے کہ ان میں وہی ٹیلنٹس ہیں، ان کی وہی صلاحیتیں ہیں اور اسی طرح سے وہ پیار محبت کے بھوکے ہیں. اور جب ہم نے ان کو اس طرح کی چیزیں فراہم کی، ڈرائنگز کے لیے کروانس دیے، پیپر دیے اور چیزیں ان کو اسکل سکھائیں تو انہوں نے بڑی اچھی اس میں اپنی نمایاں کارکردگی دکھائی. تو ہمارا تو ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ان بچوں کو لے کر ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اعتماد حاصل کر کے آپ ان کو آگے زندگی کی طرف بہتر مہارتیں سکھائیں اور ان کو آگے بڑھنے کی لگن ان میں پیدا کریں تو یہ بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس کیس اسٹڈیز ہیں جس میں کہ ان بچوں نے آگے جا کر ان میں چینج آیا ہے، ان میں پورا ان کے رویوں میں، ان کے بیہیویئر میں چینج آیا ہے. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے اچھی قسم کی جاب، ورنہ کچرا چنتے تھے، ان میں صفائی کا کانسیپٹ آ گیا اور ان میں یہ ہوا کہ ہم اپنے خود اعتمادی آئی کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ کر ہم اپنے کو اس ماحول سے ہٹائیں، چوری چکاری سے ہٹیں. نشے کی حالت میں آتے تھے، نشے سے وہ بچے دور ہوئے، کاؤنسلنگ ہوئی ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں بھی ایک چیز ان کو ملی کہ ہمیں کوئی ہماری توجہ کرنے والا ہے. اور یہ چیز اتنی ان میں ان کو پر اثر رکھتی تھی کہ ایک بچہ، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک بچہ سینٹر سے کافی دن، ایک مہینہ غائب رہا. جب آیا تو ہماری جو مینیجر تھی سینٹر کی، انہوں نے کہا بھائی تم کہاں غائب تھے، ہم تو پریشان ہو رہے تھے. وہ بچہ اس قدر حیران ہوا کہ لیکن میرے ماں باپ کبھی پوچھتے نہیں ہیں پلٹ کے کہ کہاں میں چلا گیا ہوں، تو آپ کو اتنی میری فکر ہے. تو یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں بچوں کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ کام کریں. یقیناً یہ اس بات سے بلکہ ایک بات اور یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر انسان چاہے تو اپنا حصہ اس میں ڈال سکتا ہے معاشرے میں بہتری لانے کے لیے. یقیناً اس میں پاونا نے اور احساس نے مل کے بہت زبردست کام کیا ہے. بلکہ آزاد فاؤنڈیشن سے ہی ملتا جلتا یہ کام ہے جس میں آزاد فاؤنڈیشن شیلٹر اور DIC کے ذریعے بچوں کی ری ہیبلیٹیشن اور ری انٹیگریشن کا کام کرتا ہے. تو اس حوالے سے یقیناً آپ کے آبجیکٹیوز اور آزاد کے جو مقاصد ہیں وہ یقیناً سملر ہیں، ایک جیسے ہیں. اور سننے والے کو ہم بتاتے چلیں، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں 4471 پر اور ہم آپ کی کالز بھی شامل کر لیں گے. آپ کے میسیجز کا ایک سیگمنٹ آئلہ پیش کریں گی تھوڑی دیر میں، لیکن ابھی ہم باتوں کا ہی سلسلہ کنٹینیو کریں گے. ریحانہ راشدی صاحبہ، آپ نے CRC پہ جو یقیناً کچھ نہ کچھ معلومات یقیناً آپ کی ہوگی، آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا صرف کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ ایک ایسا میٹر ہے جو بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، ہم اس سے ہٹ کے انسانیت کی بنیاد پر اسٹریٹ چلڈرن کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، جہاں تک یہ CRC کی بات ہے کنونشن کی کہ یہ بے شک ہوا اور کافی ممالک نے اس پہ ایگری بھی کیا بچوں کے معاملات میں، ان کے تحفظات کے لیے، ان کے پروٹیکشن کے لیے. لیکن اس سے ہٹ کے بہت ساری چیزیں جو ہم اپنے اون لیول پہ اپنے ذاتی طور پر کر سکتے ہیں کہ اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ہر فرد اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. یہ بچے ہمارے سامنے، آپ کے سامنے سڑکوں پر اتنی تعداد میں پھر رہے ہیں اور لوگ زیادہ تر ان کو دھتکار کے چلے جاتے ہیں. اصل بات یہ کہ یہ ہمارے ہر فرد کی سوسائٹی میں ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے پروگرامز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں یا کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ڈالیں. اب پاونا کی مثال لے لیں، احساس کی لے لیں، یا اب آزاد بھی کام کر رہی ہے، اس پہ مجھے اچھی طرح ہم لوگ کا کولیبریشن ہے آزاد کا اور پاونا کا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو اس میں پیسے چاہیے ہوتے ہیں ان کو سینٹر چلانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے. اور اسی حوالے سے کچھ بڑی بڑی آرگنائزیشن نے اپنا ریسورسز ایڈ کیے تھے اس میں آپ کریں، لیکن یہ فنڈنگز کی کمی ہوتی ہے. ہمیں ضروری نہیں کہ ہم بیرونی ڈونرز کے اوپر ڈیپینڈ کریں. اگر ہمارے پاس یہاں کے سوسائٹی کے ہمارے اپنے لوگ جو ہیں آگے بڑھیں اور ان بچوں کے لیے ایک بچے کو بھی اگر
آزاد کے سینٹر میں یا پاونا کے یا احساس کے یا جو لوگ کام کریں گے ایک ایک بچے پہ بھی اپنا کچھ تھوڑا سا اماؤنٹ دیتے جائیں تو ان کی پڑھائی, کیونکہ جو یہ سینٹرز میں ان کے لیے چیزیں شروع کی تو پڑھائی بھی ایک نان فارمل ایجوکیشن کا ایک حصہ ہے اور ووکیشنل ٹریننگ بھی کی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے. اور آزاد کے بھی سینٹرز مجھے معلوم ہے کہ وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو ان بچوں کو سکھانے کی, ان کو سوسائٹی میں ایک مقام دینے کی ضرورت ہے جس میں ہر فرد کر سکتا ہے. گورنمنٹ کے لیول پہ تو ہونا ہی چاہیے, لیکن ہم اور آپ اپنے ایک فرد کی حیثیت سے اس میں بالکل شامل ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آزاد فاؤنڈیشن کا بھی یہ خیال ہے کہ یقیناً سب مل کے اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. یہ ایک فرد واحد کا کام یا کسی ایک آرگنائزیشن کا کام نہیں ہے. اور پچھلے پروگرام میں نوی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ایک بچہ بھی سڑک کا ریہیبلیٹیٹ اور ری انٹیگریٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہے. اور بلکہ ہمارا پچھلا جو پروگرام, پہلا پروگرام جو تھا, اس میں سننے والوں نے بہت اچھا فیڈ بیک بھی دیا تھا ہمیں, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی رائے لکھ کر بھیجی. تو ہاں, ہم عائلہ اعظم یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ, وہ بتائیں گی کہ پچھلے پروگرام میں ہمیں کیا فیڈ بیک ملا. جی عائلہ. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں عائلہ اعظم. جی جناب, آپ کی طرف سے ہمیں بہت حوصلہ افزا باتیں موصول ہوئی اور آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. کراچی سے مقصود, خادم حسین, حسان, شاہدہ, فرحت خان, ایمن اور بلال احمد نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا, جبکہ ای میل کے ذریعے عادم ملک, ہیرا حبیب, فرحت فاطمہ, تحرین اور دانش صدیقی نے اس اچھوتے پروگرام کو شروع کرنے پر مبارکباد پیش کی. فراز قریشی نے پروگرام سنا اور کہتے ہیں واہ کیا خوب گانوں کی سلیکشن ہے. سیما, غزالہ, فرقان اور ندا نے پروگرام کے فارمیٹ اور معلومات کو پسند کیا. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا پروگرام یوٹیوب کے ذریعے اور بھی جگہوں پر سنا گیا. سعودیہ سے انجینئر جبران سلیم لکھتے ہیں کہ پروگرام اچھا لگا, نوید صاحب کی باتیں بہت اچھی اور معلوماتی لگی, کوئی غلطی نہیں دکھی, پروگرام واز فینٹاسٹک, گڈ ورک. ہمارے ان تمام سننے والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے پروگرام کی حوصلہ افزائی کی. آپ بھی ہمیں اپنی رائے بذریعہ خط بھیج سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے D8 بلاک 8 ورک سوسائٹی گلشن اقبال کراچی. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے sts@streetchildren.org.pk. آپ ہمیں اپنی رائے فیس بک پیج اسٹریٹ چلڈرن ریسورس سینٹر اور یوٹیوب پر بھی دے سکتے ہیں. اب ہم واپس چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. آپ سن رہے ہیں پروگرام اسٹریٹ ٹو سیٹلائٹ. سننے والوں نے ہمیں ابھی بھی اپنی کچھ رائے لکھ کر بھیجی ہے, لیکن معذرت کے ساتھ آج کا ہم فیڈ بیک شاید شامل نہ کر سکیں کیونکہ ہمارا پروگرام اختتام کی طرف رواں دواں ہے. تو ہم اپنی مہمان سے بھی کہیں گے, ریحانہ صاحبہ, کہ آپ ہمیں ہمارے جو سیگمنٹ ہوتا ہے ہم اپنے مہمان سے ہی کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک پیغام, آج کا پیغام کے نام سے, کیا اس میں آپ اپنے پیغام دینا چاہیں گی ہمارے سننے والوں؟ پیغام تو سب کے لیے ہونا چاہیے کہ جیسے میں ابھی ہم کہہ سب سے پہلے تو والدین, کہ جو والدین کا بہت بڑا یہ فرض بھی ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بھرپور محبت دیں, ان کو ان کی جتنی استطاعت ہے ان کو تعلیم تربیت سے نوازیں, ان کو بھرپور محبت تحفظ مہیا کریں, کہ جو ان کو یہ اعتماد ان کے اوپر ہو کہ میرے ماں باپ ہمارے لیے موجود ہیں ہر وقت. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے گھر سے بڑھ کے کوئی جگہ نہیں ہے, اپنے گھر سے بڑھ کے کوئی جگہ نہیں ہے اور والدین کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو بچوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی اہمیت کو سمجھیں اور دوسروں کے برگلانے میں نہ آئیں, لیکن اپنے معاشرے سے میں یہ بالکل کہنا چاہوں گی اور خاص طور پر حکومت کی طرف میری ایک درخواست ہوگی کہ اس طرح کے پروجیکٹس اور پروگرامز کو خاص طور پر توجہ دیں, اور کیونکہ بچے قوم کا سرمایہ ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ تعداد اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں 1.2 ملین بچے سڑکوں پر ہیں, جس میں کراچی ہی صرف میں 30,000 ہیں, جو کہ اس کو بھی اس رپورٹ کو آئے ہوئے 2 سال شاید گزر چکے ہیں, 3 سال. تو اب تعداد ہر لحاظ سے بڑھتی جا رہی ہے اور ان کو سنبھالنا ہم, آپ اور گورنمنٹ
معاشرہ سب کی ذمہ داری. بے شک یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے. سننے والوں کو ہم بتاتے چلیں کہ انہوں نے اسٹریٹ ٹو سیٹلائٹ کا دوسرا پروگرام سنا، لیکن آپ یہ پروگرام منگل سے ہماری ویب سائٹ www.streetchildren.org.pk پر بھی سن سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی اسے آپ سن سکتے ہیں، اور اپنی رائے بھی دینا ہمیں نہیں بھولیے گا. اور اب ہم اپنے پروگرام سے اجازت چاہیں گے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی تھیم کے ساتھ جو سڑک کے بچوں کے حوالے سے ہوگی. آخر میں ہم ایک سانگ پلے کریں گے، سنگ سنگ چلے، اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان شائستہ الیاس کو اسٹریٹ ٹو سیٹلائٹ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. سنگ سنگ چلتے رہنا، ہنس کے ہر دکھ سہنا، سنگ سنگ چلتے رہنا، ہنس کے ہر دکھ سہنا، یہی ہم کو تم سے کہنا، یہی ہم کو تم سے کہنا، یہی جیون یہی کہنا، یہی کہنا، یہی کہنا، سنگ سنگ چلتے رہنا، ہنس کے ہر دکھ سہنا. ایک لگن سے بڑھتے جائیں، ایک لگن سے بڑھتے جائیں، ہاتھوں میں لے کر ہاتھ، ہاتھوں میں لے کر ہاتھ، چھوٹے کبھی نہ ٹوٹے، کبھی نہ چھوٹے، کبھی نہ ٹوٹے، کبھی نہ برسوں کا یہ ساتھ، برسوں کا یہ ساتھ، میل ملاپ ہی سچا ناتا، میل ملاپ ہی سچا ناتا، یہی سچا گہنا، یہی سچا گہنا، یہی ہم کو تم سے کہنا، یہی ہم کو تم سے کہنا، یہی جیون یہی کہنا، یہی کہنا، یہی کہنا، سنگ سنگ چلتے رہنا، ہنس کے ہر دکھ سہنا. چلتے رہنا، ہنس کے ہر دکھ سہنا، یہی ہم کو تم سے کہنا، یہی ہم کو
चलते रहना, हंस के हर दुख सहना, संग संग